گہرے نیلے سمندر کے دل میں جہاں سورج کی روشنی پوری طرح سے نہیں پہنچتی تھی، ایک ایسی دنیا چھپی ہوئی جسے انسانی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں رہتی تھی ایک نیلی آنکھوں والی جل پری، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں پورے سمندر کا جادو بسا ہے۔ اس کی سمندری سلطنت بدلتے رنگوں کے کورلز، چمکتے موتیوں اور روشنی بکھیرتے ہوئے سمندری پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ میریا کو صرف اپنی رانی نہیں بلکہ اپنی حفاظت کی دیوی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا راز ہے، ایک ایسی طاقت جو پورے سمندر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جل پری میریا کے پاس سب کچھ تھا، سلطنت کی تاج پوشی، اس کے چمکتا ہوا محل، لاکھوں سمندری لوگوں کا پیار اور وہ قوت جو صرف اس کے پاس تھی۔ لیکن پھر بھی وہ اکثر اداس رہتی۔ ہر صبح جب سمندر کی لہریں نرم روشنی کے ساتھ جگتی، میریا چپ چاپ اوپر کی طرف تیرتی اور انسانوں کے کنارے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ پتھر جہاں وہ بیٹھتی تھی سمندر کی ہوا اور دھوپ کو چھو کر چمکتا تھا، لیکن میریا کے چہرہ پھر بھی اداس رہتا۔ نیلی آنکھیں جو پورے سمندر کو روشن کر دیتی تھی، وہ آنکھیں کنارے پر آ کر خاموش ہو جاتی۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح میریا اداس سی کنارے کے پتھر پر بیٹھی تھی۔ لہریں اس کے آس پاس ہلکی سی گونج پیدا کر رہی تھی اور اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو سمندر میں گر کر اس کا درد چھپا رہے تھے۔ اسی دوران دور سے گھوڑوں کی ٹپ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دھول اڑی اور اس راستے سے زویار بادشاہ گزر رہا تھا اپنے سپاہیوں اور شہنشاہی قافلے کے ساتھ۔ ایک سپاہی نے اچانک رک کر کہا، بادشاہ سلامت، وہاں دیکھیے، کنارے پر کوئی عجیب سی مخلوق بیٹھی ہے۔ بادشاہ زویار نے گھوڑے کو روک دیا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں ایک جل پری دیکھی تھی، چمکتی مچھلی جیسی دم، لہراتی زلفیں اور آنکھوں میں درد گہرا۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ یہ انسان نہیں، یہ کیا ہے؟ چلو قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ کچھ سپاہی ڈر رہے تھے، لیکن بادشاہ دھیرے سے اس پتھر کی طرف بڑھا جہاں میریا بیٹھی تھی۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا جل پری رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بادشاہ نے نرم آواز میں پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں کسی بات کا دکھ ہے؟ جل پری میریا نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس نے ہلکی سانس لی اور بادشاہ کے سامنے اپنی کہانی شروع کر دی۔ میں ہمیشہ جل پری نہیں تھی، میں کبھی ایک عام لڑکی تھی۔ میرے ماں باپ کھیتوں میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا لیکن زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن جب میں کھیتوں میں گندم کاٹ رہی تھی، اسی وقت محل کا شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا اور پتہ نہیں کیوں اس کی نظر مجھ پر ہی جم گئی تھی۔ اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس نے پہلی نظر میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے اپنے والدین بادشاہ اور ملکہ سے بات کی تو انہوں نے سخت انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک غریب کسان کی لڑکی رانی بنے۔ شہزادہ ٹوٹ گیا، درد سے بیمار ہو گیا۔ حکیم آئے، طبیب آئے، جادوگر تک آئے، لیکن کوئی اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ ہر روز اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں رکی نہیں۔ میں راتوں کو جاگ کر وناسپتیوں، جڑی بوٹیوں اور پرانے نسخوں کا استعمال کرنے لگی۔ میں نے اپنی پوری امید ایک ہی دوائی میں ڈال دی۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد دوائی تیار ہو گئی۔ میں ڈرتے ڈرتے محل پہنچی۔ دہلیز پر ہچکچاہٹ تھی، لیکن پیار اس سے زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے شہزادے کو اپنے ہاتھ سے دوائی پلائی اور جیسے ہی وقت گزرا اس کی سانسوں میں جان واپس آنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں شہزادہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور پورے شان و شوکت کے ساتھ میری شادی شہزادے سے کر دی۔ میں ایک غریب لڑکی سے اس ملک کی رانی بن گئی۔ کچھ دن ہی شادی کو گزرے تھے، رانی میریا کی زندگی پھر سے رنگین لگنے لگی تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شہر سے باہر گھومنے نکلی تھی، ہنسی خوشی اور شور شرابے سے بھرپور۔ گھومتے گھومتے وہ ایک خوبصورت پھولوں کے تالاب کے پاس پہنچی۔ تالاب کا پانی سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کے آس پاس رنگ برنگے پھول چمک رہے تھے۔ رانی تالاب کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ اس نے کہا، کتنے خوبصورت پھول ہیں، میں انہیں توڑنا چاہتی ہوں۔ اس کی سہیلیاں گھبرانے لگیں۔ رانی صاحبہ، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے،
کہتے ہیں یہ جگہ ایک پرانی جادوگرنی کی ہے، یہ تالاب اس کا ہے، کوئی یہاں نہیں آتا، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مگر رانی ہنسی کے ساتھ ان کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ بس افواہیں ہوتی ہیں، ایک رانی کو جادوگرنی کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور بنا ڈرے کچھ پھول توڑ لیے۔ جیسے ہی رانی نے پھول ہاتھوں میں لیے اور واپس مڑنے لگی، تالاب کا پانی کانپنے لگا اور ایک زور کی چیخ کے ساتھ جادوگرنی اس کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اس نے غصے میں کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پھول توڑنے کی؟ یہ میرا تالاب ہے، تم نے میری بے ادبی کی ہے، اس لیے تمہیں سزا ملے گی۔ رانی نے ہمت سے جواب دیا، تمہیں پتہ نہیں میں اس ملک کی رانی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جادوگرنی اس کی ایک نہیں سنتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہوا میں کالا جادو چھوڑ دیا۔ جادو کی ہوا نے رانی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ رانی چیختے ہوئے بولی، نہیں یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن کچھ پلوں میں اس کی ٹانگیں چمکنے لگی، اس کا جسم روشنی میں ڈھلنے لگا اور بدلتے بدلتے وہ ایک جل پری میں بدل گئی، چمکتی ہوئی نیلی دم کے ساتھ، بالکل اس جسم میں جس میں وہ بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ جادوگرنی ہنسی، اب سے تمہاری دنیا پانی ہے، زمین نہیں، اور اس نے رانی کو زور سے اٹھا کر پانی میں پھینک دیا اور دھیرے دھیرے رانی میریا بن کر سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ میریا جو کبھی غریب لڑکی، پھر رانی، پھر ایک جل پری میں بدل گئی، آج بھی بادشاہ زویار کے سامنے کنارے پر بیٹھی تھی، اپنی پوری کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ بادشاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، تم نے اتنا سب کچھ جھیلا ہے اور میں تمہارے انسان بننے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میریا نے کہا، میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں، میرا گھر، میرا اصل وجود یہی ہے، سمندر میری جان ہے۔ میریا چمکدار نیلی روشنی کے ساتھ اپنی اصل دنیا میں واپس آ گئی۔